بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ آج کی کہانی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھنے والی اسٹوڈنٹ سونیا کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس پیرانارمل انسیڈنٹ کو اس دسمبر میں تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں وہ دن نہیں بھول سکتی جب میں اپنے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ سے نکلی تھی تو موسم شدید خراب ہو چکا تھا اور تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ ہماری یونیورسٹی کی بس چند دنوں سے خراب تھی تو میں لوکل ویگن پر گھر آتی جاتی۔ میں یونیورسٹی سے نکل کر مین روڈ پر گاڑی کے انتظار میں کھڑی ہی تھی مگر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں واپس پلٹ کر یونیورسٹی کے اندر بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی اور اب وہاں پر یونیورسٹی کا عملہ موجود تھا جو کہ سبھی مردوں پر مشتمل تھا۔ ایسے میں روڈ پر کھڑا ہونا مجھے سیف لگا۔ بارش اب دھیرے دھیرے تیز ہونے لگی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس دوران ہماری میم انیلا کی گاڑی مین روڈ پر سے گزری تو مجھے دیکھ کر انہوں نے گاڑی روک دی اور اشارے سے بلایا تو میں دوڑتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ انہوں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور مجھے دیکھے بغیر کہا کہ کیوں کھڑی ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ گاڑی کا انتظار کر رہی ہوں، تو انہوں نے فوراً اپنی فرنٹ سیٹ کے ساتھ والا ڈور کھولا اور اندر بیٹھنے کو کہا تو میں فوراً بھاگتے ہوئے ان کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی جانے کیوں میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ ان کی گاڑی میں مجھے شدید کافور کی بو آ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر میم کی طرف دیکھا جن کا چہرہ کسی لٹھے کی طرح سفید تھا جس نے مجھے عجیب خوفزدہ سا کر دیا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھی تھیں، بالکل چپ چاپ اور خاموش۔ میں انتظار کرنے لگی کہ وہ مجھ سے کوئی بات تو کریں گی، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی گاڑی چلائی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے اندر گاڑی میں بٹھا کر وہ بالکل ہی فراموش کر چکی ہیں۔ میں اب حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی جو مسلسل سامنے کی طرف سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ میں سمجھی شاید یہ کسی کا انتظار کر رہی ہیں تو میں چپ ہو کر بیٹھ گئی، لیکن کافور کی بو میرے لیے اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اور مجھے لگتا تھا جیسے میرے اعصاب چٹک جائیں گے، لیکن اس بارے میں میم سے کیسے پوچھوں یہ سوچ کر ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ گاڑی کے اندر عجیب سی ٹھنڈک بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے ہاتھ کپ کپانے لگے تو بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میم، آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں کیا؟ میں نے ہی خاموشی توڑتے ہوئے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اسی پوز میں مسلسل بیٹھی رہیں۔ جانے کیوں مجھے ان کا انداز اب خوفزدہ کرنے لگا۔ میم، میں نے پھر پکارا تو انہوں نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اف اللہ! ان کے پورے چہرے پر میری نگاہ کیا پڑی کہ میرے دل کی دھڑکن ہی تیز ہو گئی۔ ان کی آنکھوں کی پتلیوں میں عجیب سفیدی سی تھی اور آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے اور چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ میں نے فوراً ان سے نگاہ ہٹائی۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ان کا چہرہ مردے جیسا لگا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے ونڈ اسکرین کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے پوچھا، آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں کیا؟ لیکن انہوں نے پھر مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مجھ پر نظریں جما کر بیٹھی تھیں اور یہ بات مجھے اب مزید ڈرانے لگی۔ ایک دم انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا
لیکن میں جلد ہی سنبھل گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے سڑک پر بھگانے لگی۔ میں مزید سمٹ گئی اور دل ہی دل میں چاروں کل پڑنے لگی، کیونکہ مارے گھبراہٹ کے مجھے یہی سمجھ آ رہی تھی۔ لیکن خیریت گزری، اور جو ہی سٹاپ آیا تو انہوں نے گاڑی روک دی تو میں تیزی سے نیچے اتری اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ انہوں نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ عجیب سی ہیں، انہیں ہوا کیا ہے؟ میں دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی۔ میں منیلا ہم سے اگلے محلے میں رہتی تھیں، سخت مزاج، وہ یونیورسٹی میں مشہور تھیں، لیکن آج تو انہوں نے حد ہی کر ڈالی۔ عجیب ایٹیٹیوڈ تھا جسے یاد کر کے میرا دل خوف سے بھر گیا۔ میں جو ہی اپنے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچی تو سامنے امی چادر لیے کھڑی تھیں۔ ارے سونیا، شکر ہے تم آ گئیں۔ ان کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر میں چونکی۔ چلو تم بھی ساتھ چلو، جنازہ بس تیار ہی ہے۔ کس کا جنازہ امی؟ خدا خیر کرے، کون فوت ہوا؟ ارے وہ تمہاری میم انیلا، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا آج صبح، تو موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میت رکھنے والی نہیں ہے، اسی لیے جلد دفنا رہے ہیں، امی افسردگی سے کہتی جا رہی تھیں، جبکہ میں بدحواس ہو کر انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ امی، اگر میم انیلا صبح فوت ہو گئی تھی تو وہ کون تھی جن کے ساتھ میں بیٹھ کر آئی؟ میں نے ہکلاتے ہوئے انہیں کہا تو وہ میرے پیلے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے پریشان سی ہو گئیں۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم سونیا؟ میں میم انیلا کے ساتھ، میں ابھی انہی کے ساتھ بیٹھ کر آئی ہوں۔ اور یہ کہتے ہی میں ان کے بازوؤں میں جھول گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور مجھے بتایا گیا کہ میں آج پورے 10 دن بعد ہوش میں آئی ہوں۔ امی تسبیح پکڑے مجھ پر جھک سی گئیں اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں اس واقعے کے بعد ڈری ڈری سی رہنے لگی۔ نہ جانے میم انیلا مرنے کے بعد مجھے وہاں کیوں نظر آئیں اور میں ان کے ساتھ کیسے ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر تک آ گئی، جبکہ ان کی ڈیتھ صبح سویرے ہو چکی تھی اور مجھے یونیورسٹی سے چھٹی تقریباً 2 بجے ہوئی تھی۔ یہ مسٹری جو میرے ساتھ ہوئی، میں اسے آج تک اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی۔ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے مجھے بہت قیمتی لگتی ہے۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل ہارر سٹوری ود ماہر کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے